الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعات اور یہاں پر آئی ہوئی پردہ نشین عفت مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش کا مہینہ ہے، اور یہی مہینہ وہ ہے جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی اعتبار سے سب سے آخر میں بھیجا ہے، اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اگر جانا جائے تو یہ بات معلوم ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اول بھی ہیں آسمانی اعتبار سے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میں اسی وقت نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور گارے کے درمیان میں تھے، میں اسی وقت نبی تھا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمانی اعتبار سے پہلے نبی اور دنیا میں بھیجے جانے کے اعتبار سے سب سے آخری نبی، اور یہ امت بھی سب سے آخری امت ہے۔ اس امت کے بعد کوئی امت نہیں آئے گی۔ ہاں، یہ بات ہمارے ذہنوں میں ہے کہ آخر وقت کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئیں گے۔ تفصیل کتابوں کے اندر موجود ہے کہ دمشق کی جامع مسجد ہوگی، مغرب کا وقت ہوگا، دو زرد چادریں لپیٹ کر آپ اتریں گے۔ اس کا تذکرہ احادیث کے اندر ملتا ہے، اور یہ بھی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے آخری زمانے میں آپ آئیں گے، تب بھی وہ بحیثیت نبی نہیں آئیں گے بلکہ بحیثیت امتی آئیں گے۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی، انجیل دی گئی،
تورات تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی قرب قیامت میں جب آپ آئیں گے تو انجیل کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوں گے، بلکہ قرآن مجید کے اوپر عمل پیرا ہوں گے اور وہی شریعت نافذ کریں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے۔ حالانکہ آپ کو شریعت دے دی گئی تھی، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر خود بھی عمل کریں گے اور پوری امت کو اسی کی طرف رہبری و رہنمائی بھی کریں گے۔ تو بہرحال معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھیجے جانے کے اعتبار سے آخری ہیں، اور اسی طرح یہ بھی خصوصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ہونے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اور اسی طرح یہ بھی بات احادیث کی روشنی میں ہمیں ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہر ایک کے لیے، ہر ایک کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے۔ کوئی خاندان نہیں، کوئی قبیلہ نہیں، کوئی رہنے والا چاہے گورا ہو یا کالا ہو، چاہے وہ عرب کا ہو یا عجم کا ہو، چاہے وہ کہیں کا بھی ہو، انڈیا ہو، امریکہ کا ہو، یو کے کا ہو، بہرحال جہاں بھی ہو، ہر ایک کے لیے، چاہے وہ مسلمان ہو یا چاہے غیر مسلم ہو، آپ کی نبوت ہر ایک کے لیے ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے کہا گیا کہ آپ خاتم النبیین ہیں، تمام انبیاء علیہ السلام کے نبوت کے دروازوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بند کرنے والے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ دیکھو ایک محل ایسا تیار کر دیا گیا، ہر طرح کی اس میں جن جن چیزوں کی ضرورت تھی ان تمام ضرورتوں کو اس کے پورا کر دیا گیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پورا وہ قلعہ یا وہ محل تعمیر ہو چکا، صرف وہاں پر ایک اینٹ کے رکھنے کی ضرورت تھی، ایک اینٹ کے رکھنے کی وہاں پر ضرورت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح وہ ایک اینٹ رکھی جاتی ہے محل پورا تیار ہو جاتا ہے، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا گیا، اب نبوت کا سلسلہ بند ہو چکا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کے بعد اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا۔ اور زبانی بھی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بارہا سن چکے ہیں، احادیث مبارکہ کے اندر یہ الفاظ ملتے ہیں، ہم علماء کرام کے زبانی یہ بے انتہا مرتبہ ہم نے سنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے نا پھر دوسرا بات یہ فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن آج موجودہ زمانے کے اندر ہم دیکھیں کیسے کیسے فتنے رونما ہو رہے ہیں، کہیں تو شکیل بن حنیف کے عنوان سے، کہیں فیاضیت کے عنوان سے، کہیں پر غامدیت کے عنوان سے۔ اب خدا نہ جانے کتنے کتنے لوگ ایک نبوت کا لبادہ اوڑھ کر ہمارے سامنے آئیں گے، لیکن وہ تمام کے تمام یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے اور ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا قرب قیامت کے اندر کذاب ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، جو نبوت کا بھی دعویٰ کرنے لگے ہوں گے۔
ایسے موقع پر ہمیں ایمان کس کے اوپر ہونا چاہیے؟ ایمان ہمارا اسی نبی کے اوپر ہونا چاہیے جو مکۃ المکرمہ کے اندر پیدا ہوئے، اور اسی نبی پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے جس کو قرآن دیا گیا، اسی نبی کے اوپر ہمارا ایمان ہونا چاہیے جس نے ہمارے لیے نمازوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جا کر نمازوں کو فرض فرمایا۔ ہمیں اس نبی کے اوپر ایمان لانا ہوگا جو نبی یہ کہے کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جس نے تعارف کرایا ہو، اسی نبی پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے جن کی قربانیوں، جن کی تکلیفوں اور جن کی صعوبتوں اور جن کی تکلیفوں کو برداشت کر کر بھی اس امت کی خاطر روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، تڑپتے رہے، تمام تر صعوبتیں برداشت کرتے رہے۔ لیکن اس امت میں دین کیسے پھیل جائے، ہر کچے پکے مکان کے اندر ایمان اور اسلام کیسے داخل ہو جائے، اور یہی کڑن اور اسی فکر کے اندر جو نبی ہے وہی نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے اوپر ہمارا ایمان ہونا ہوگا۔ نہیں، آج کل کے جو ہے نبوت کا دعویٰ کرنے والے وہ لالچ دے رہے ہیں۔ بھئی اگر آپ ہمارے اوپر، یہاں شہر حیدرآباد میں بھی وہ فتنے پھیل رہے ہیں، اور گاؤں اور دیہاتوں میں تو کیا کہنا، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی تمہارے بچے اگر بیمار ہو جائیں ان کا علاج ہم مفت میں کریں گے، اگر آپ کو کوئی پریشانی ہو آپ کی پریشانی کو دور کر دیا جائے گا، آپ نوکری کے سلسلے میں پریشان ہیں آپ کو نوکری اچھی جگہ دلا دی جائے گی، آپ کے بچے اسکول میں اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں لہذا ہم تعلیم حاصل کروائیں گے۔ اس طریقے کے سبز باغ دکھا کر وہ مسلمانوں کے ایمان کو ختم کر رہے ہیں، اور بھولے بھالے مسلمان اس کے اندر ملوث ہو کر اور اس شکار ہو کر اور لالچ کے اندر آ کر جو ہے اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں اور ایمان سے ہاتھ دھو رہے ہیں۔ محترم سامعات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے طرح طرح کی تکالیف کو برداشت کیا، ایسے نبی کو چھوڑ کر ہم چند روپیوں کی خاطر، چند پیسوں کی خاطر، چند چیزوں کی خاطر ہم جو ہے ایمان کو سے ہاتھ دھو دینا، یہ کہاں کی عقل مندی۔ یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ انسان روز بریانی کھاتے رہے گا تب بھی اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، اگر کوئی شخص کھٹا چٹنی کھا کر زندگی گزارے گا اسے بھی اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ بلکہ یہ بات ہمارے سامنے روز روشن کی طرح عیاں ہے، اور یہ تجربہ ہے، مال جب آتا ہے تو وہ اپنے ساتھ تمام لوازمات کو ساتھ لے کر آتا ہے، جب مال ہمارے پاس آتا ہے تو مال ایسے ہی ہمارے پاس نہیں آتا، جب مال آئے گا تو اس کے ساتھ بلائیں آئیں گی، اس کے ساتھ مصیبتیں آئیں گی، جب مال ہمارے پاس آئے گا کوئی ہمارا دشمن بن جائے گا، جب مال ہمارے پاس آئے گا ہماری راتوں کی نیند ختم ہو جائے گی، ہمارا چین و سکون ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ مال و دولت کے ذریعے سے نرم بستر تو خریدا جا سکتا ہے لیکن میٹھی نیند ہمیں حاصل نہیں ہوتی، میٹھی نیند خریدی نہیں جا سکتی۔ کتنے ایسے افراد ہیں رات میں کروٹیں بدلتے رہتے ہیں لیکن نیند انہیں نہیں آتی۔ کیا نیند اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ ہاں، رات میں اگر نیند پوری نہ ہو پورا دن ان کا بے چینی، بے قراری اور بے کلی کے اندر گزرتا ہے۔ یہ ایک ایسی نعمت، اس لیے کہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مال فتنہ قرار دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ مال اور اولاد تمہارے لیے فتنے کا سبب ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو پیسوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اور کئی لوگ ایسے ہیں جو کہ اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں۔ اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ اگر مال زیادہ آ جائے تو آدمی بے چین ہو جاتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے۔
ہم غور کر لیں، ہمارے پہلے بابا، اسی طریقے سے دادا، اسی طریقے سے اس سے اوپر کے لوگوں کو ہم دیکھیں، پہلے کیا تھے؟ وہ لوگ جھوپڑ پٹی میں زندگی گزارتے تھے، اور کس انداز سے گزارتے تھے؟ بڑے اطمینان کے ساتھ زندگی گزار لیا کرتے تھے۔ رات میں جو ہے نا چین کی سکون، چین سے وہ سو جایا کرتے تھے، اور اپنے وقت پر اٹھایا کرتے تھے، جو میسر ہو کھا لیا کرتے تھے اور زندگی گزار لیا کرتے تھے۔ لیکن اس کے بعد کا زمانہ آیا، تھوڑی پریشانی اور بڑھ گئی۔ پھر اب کا زمانہ آیا، اس کے اندر ہر چیز موجود۔ کئی نوجوان ہیں، وہ یہ فون کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اور یہ دعا کی گزارش کرتے ہیں کہ مولانا ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے، پیسہ ہمارے پاس ہے، روپیہ ہمارے پاس ہے، بینک بیلنس ہمارے پاس ہے، ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے، لیکن پھر بھی دل میں ایک ہیبت ہے، ایک بے چینی ہے، بے کلی ہے اور بے قراری ہے۔ اسے کیسے دور کیا جائے؟ یہ آج کا موجودہ زمانے کے اندر خصوصاً نوجوانوں کا یہ حال ہے۔ پیسے کم ہونے کی وجہ سے نہیں، پیسے سب چیز موجود ہے۔ اسی لیے بڑے حضرات جو مثال دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جب پیسہ آتا ہے تو پھر یہ تمام کے تمام پریشانیوں اور ٹینشنوں کو ساتھ لے کر آتا ہے۔ وہی دیکھیں کہ فقیر کو ہم راستے سے جاتے ہیں، رات میں ہمارا سفر ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ فقیر فٹ پاتھ پہ بڑے آرام سے سوتا ہے، کوئی اسے ٹینشن نہیں۔ کیوں؟ اس کے پاس ہے ہی کیا جو لٹ جانے کا اسے خوف ہوگا؟ وہ پہلے سے ہی بیچارہ غریب ہے، پہلے سے ہی اس کے پاس کچھ پیسے نہیں ہیں، اس کے پاس کچھ روپیے نہیں ہیں، لیکن آرام سے سو جاتا ہے، آرام سے اسے نیند آ جاتی ہے۔ لیکن وہی امیر ہوگا پریشان رہے گا۔ ہاں، اسی فقیر کو اگر تھوڑے پیسے مل جائیں، مثال کے طور پر روز مرہ وہ 1000 روپے کماتا تھا اور رات میں چین اور سکون سے سو جایا کرتا تھا، اگر اسی کے پاس 1000 روپے کے بجائے 15-20 ہزار روپے آ جائے تو اس کی بھی نیند خراب ہو جائے گی، وہ بھی رات بھر سو نہیں سکے گا۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ میرے پاس اتنے زیادہ پیسے ہیں، کون چور آئے گا اور آ کر میرے پاس سے چوری کر لے گا؟ کون میرے جیب کو میں سے پیسے نکال لے گا؟ یہ پیسے میں کہاں رکھوں، کدھر رکھوں؟ اسی پریشانی کے اندر اس کی نیند ختم ہو جائے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مال و دولت کا مل جانا یہ آزمائش اور یہ امتحان ہے۔ ہم تھوڑے سے پیسوں کی خاطر، تھوڑے سے لالچ کی خاطر اور کسی کی ہمدردی کی بنیاد پر ہم اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنا، یہ بہت بدبختی کی بات ہے۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، یہ ہمیں کہنا پڑے گا، جان سے بڑھ کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے۔ کہا جاتا ہے نا کہ جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، پر ہم سے یہ ہرگز نہ ہوگا کہ محمد کا جاہ و جلال دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہرحال آج موجودہ زمانے کے اندر بہت سارے ایسے فتنے امنڈ رہے ہیں، ایسے فتنے ایجاد ہو رہے ہیں جو بھولے بھالے مسلمانوں کو پیسوں کا لالچ دے کر اور اسی طرح دیگر چیزوں کا لالچ دے کر جو ہے اپنے قریب کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ دنیا کی تھوڑی سی رقم کی خاطر اور یہاں کے تھوڑے سے مختصر سے پیسوں کی خاطر بھولے بھالے مسلمان ایمان سے خارج ہو رہے ہیں اور ایمان سے نکل رہے ہیں۔ حالانکہ ہمیں پابند ہونا چاہیے شریعت کا ہر حالت کے اندر۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا، اے ایمان والو پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، کس میں؟ اسلام میں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، لالچ دینے والوں کی لالچ میں تم نہ آؤ، اور اسی طریقے سے غربت کی وجہ سے تم اپنے ایمان کو نہ چھوڑو،
کیوں؟ ایمان ہے تو ہر چیز ہے، ایمان کس کے پاس نہیں ہے؟ ہر چیز رہنے کے باوجود بھی اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اصل ہدایت تو یہی ہے، اصل چیز انسان کے پاس ایمان ہے۔ ایمان انسان کے پاس میسر ہے، چاہے گھر لٹ جائے، دربار لٹ جائے، چاہے روپیہ پیسہ ہمارا ختم ہو جائے، ہر چیز ہماری ختم ہو جائے، پھر بھی ہم کامیاب ہیں۔ ہر چیز ہونے کے باوجود، مال و زر ہر چیز ہونے کے باوجود اگر ایمان ہمارے پاس نہیں رہا تو پھر ہمارے پاس کچھ نہیں رہا۔ یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنا ہے، اس لیے کہ دنیا دارالمحن، دنیا امتحان کا ہے، یہ کیسے بھی گزر جائے گی، خوشی میں گزر جائے گی، غم میں گزر جائے گی، کھا کر گزر جائے گی، بغیر کھائے گزر جائے گی، تکلیف کے اندر گزر جائے گی، راحت کے اندر گزر جائے گی، ہر حالت کے اندر جو ہے دنیا سے گزر جانا ہے۔ اصل زندگی ہماری آخرت ہے، اصل مسئلہ ہمارا آخرت کا ہے۔ اب دنیا میں جس طرح چاہے ہم گزر جائیں، آخرت کے اندر ہمیں نجات مل جائے اور کامیابی مل جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو دنیا کے اندر ایسے ویسے ہی زندگی گزار لے لیکن اس کی آخرت اچھی بن گئی، فقد فاز، ایسا ہی شخص کامیاب ہے، ایسی ہی ماں کامیاب ہے، ایسی ہی بیٹی کامیاب ہے، ایسے ہی رشتہ دار کامیاب ہیں کہ جو آخرت کی طرف توجہ دی اور دین کو اوپر ثابت قدم رکھا اور ایمان اپنے اندر مضبوطی کے ساتھ رکھا، ایسا ہی شخص کامیاب ہے۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہوا، دنیا چاہے جتنی ہی نعمت ہمیں مل جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرما دیا کہ ہمارا ایمان اللہ ہی پر ہونا چاہیے، چاہے کوئی بھی حالات ہمارے سامنے آئے۔ یہ بات بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، یہ لالچ کا دینا، یہ ہمیں دین سے دور کرنا، یہ کوئی پرانا حرب نیا حربہ نہیں ہے، بلکہ یہ پرانا حربہ ہے، غیروں کی یہ سازشیں ہیں۔ جس کا ایمان جتنا کمزور ہوگا وہ پھسل جائے گا، جس کا ایمان کمزور نہیں ہوگا بس وہ اسی کے اوپر اٹل رہے گا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لالچ دیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کہیں گے تو جو ہے نا مکہ مکرمہ کی جو خوبصورت لڑکی ہوگی اس سے آپ کا نکاح کر دیا جائے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی کہا گیا کہ اگر آپ چاہے تو دولت کا انبار آپ کے لیے لگا دیا جائے گا، دولت کا انبار آپ کے پاس رہے گا، آپ جس کو چاہے طلب کر لے، یا دونوں چیزیں چاہتے ہیں آپ دونوں چیزیں دے دی جائے گی۔ لالچ دیا گیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہ کیسا زمانہ ہم اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 مہینے تک جو ہے چولہا سلگتا نہیں تھا۔ کیا ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کیا لالچ کی وجہ سے؟ نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا ایسی حالت کے اندر بھی کہ اگر تم میرے ایک ہاتھ میں سورج کو رکھ دو اور دوسرے ہاتھ میں اگر تم میرے چاند کو رکھ دو تب بھی میں اس دین سے نہیں پھر سکتا، توحید میرے دل سے نہیں نکل سکتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا استحضار میرے دل و دماغ سے نہیں نکل سکتا۔ تو محترم سامعین کرام، محترم سامعات، کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ آج امت مرحومہ یہ ایمان میں کمزوری کی بنیاد پر، تھوڑے سے لالچ کی بنیاد پر جو فتنے برپا ہو رہے ہیں، نئے فتنے جو کہ ایک ہی قادیانی کی کئی شاخیں نکل کر، چاہے وہ شکیل بن حنیف ہو، چاہے وہ فیاضیت ہو، چاہے وہ غامدیت ہو، یا دیگر اور کوئی ایسے فرقے ہوں، ایسے فرقے ضالہ ہوں جو کہ سب قادیانی کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے، نیا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے میں بھولے بھالے مسلمان تھوڑے سے لالچ کی خاطر، تھوڑی سی مختصر سی زندگی میں، یہاں پر زندگی
زندگی گزارنے کی خاطر آخرت اپنی تباہ کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں۔ ایسا ہرگز نہ ہو، حالات آئیں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشد الناس بلاء ثم الامثل ثم الامثل۔ ایسی بات نہیں ہے کہ جو اللہ کا جتنا مقرب ہوگا اس کے ساتھ حالات نہیں آئیں گے، نہیں، حالات آئیں گے۔ ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے تو حالات آئیں گے۔ حالات، کوئی شخص ایسا نہیں ہے اس دنیا کے اندر وہ یہ کہے کہ نہیں حالات نہیں آئیں گے۔ صرف ایک ہی مخلوق ہے، وہ نوری مخلوق، فرشتے جسے ہم کہتے ہیں، کہ وہ ایک حالت پر ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، ان سے کوئی گناہ کا کام سرزد نہیں ہوتا۔ تو محترم سامعات، کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ حالات ہمارے ساتھ آئیں گے۔ حالات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، خوشی کے حالات آئیں گے، غم کے حالات آئیں گے، پڑوسیوں کی طرف سے تکلیف ہوگی، رشتہ داروں کی طرف سے تکلیف ہوگی، اور اسی طرح محلے والوں کی طرف سے تکلیف ہوگی، خاندان والوں کی طرف سے ہمیں تکلیف ہوگی، خود اپنی کوئی ایسے کام کی وجہ سے تکلیف ہوگی۔ ایسے موقع پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایسے موقع پر بھی ہمیں ثابت قدم رہنا چاہیے، اور اس ایمان کو اور اسلام سے ہمیں ہاتھ دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بھی حالات لاتا ہے غم کے، اور ایسے بھی حالات لاتا ہے خوشی کے۔ یہ کوئی شخص دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری پوری زندگی خوشی کے اندر گزری ہے۔ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ بھئی میرے اب جب سے میں پیدا ہوا کوئی مجھے تکلیف نہیں ہوئی، ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا۔ یہی ہے وجہ کہ اللہ کے جتنے ہم مقرب ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائشیں اتنے ہی ہمارے ساتھ آئے گی۔ جیسا کہ ابھی حدیث سنائی گئی اشد الناس بلاء ثم الامثل ثم الامثل، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بلائیں اور مصیبتیں، آزمائشیں اس شخص کے پاس یا اس خاتون کے پاس، اس ماں کے پاس، اس بہن کے پاس اتنی ہی زیادہ آتی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو جتنا قریب ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا نا کہ مومن ہو، ایمان والے ہو، ایمان لانے کی وجہ سے تمہیں چھوڑ دیا نہیں جائے گا۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو، کیا تمہارے یہ صرف یہ کہہ دینے کے اوپر کہ میں ایمان لا لیا تمہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ کیا کیا جائے گا؟ اللہ نے پارے 2 میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، پھر آگے اللہ نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ آج کل ہماری مائیں اور بہنیں تھوڑا سا اگر تکلیف ہو جائے بے چین، بے قرار اور آپے سے باہر ہو جاتی ہے۔ کیا کروں مولانا، کیا بتاؤں مولانا، کھانے کو کھانا نہیں ہے، بچے بھوکے ہیں، بل بلاتے ہیں، کاروبار چلتے نہیں ہیں۔ یہ آج ہمارا واویلا ہے جس کی وجہ سے آج ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ رہے ہیں۔ کیا ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی کے اندر داخل کیا؟ حالات آئے تو ہم نے کیا صبر کیا؟ حالات آئے تو کیا ہم نے اللہ سے مدد مانگی؟ نہیں۔ اللہ فرمایا کہ ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہر طریقے سے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ چنانچہ دیکھتے ہیں ہم تاریخ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے، اس کے بعد پھر بندے کے لیے راستے ہموار کرتا ہے۔ تاریخ یہی بتاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہی لے لے، ہم یہ ذی الحجہ کے موقع پر، بقرعید کے موقع پر آپ کا تذکرہ بارہا سنتے رہتے ہیں
کیا بتایا گیا؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ دنیا کا بھی قانون ایسے ہی ہے، ہم بازار سے گھڑا لینے جاتے ہیں تو گھڑے کو مار کر دیکھا جاتا ہے کیا یہ اچھا ہے یا پھوکھل ہے، کیا اس گھڑے کے اندر سوراخ ہے یا سوراخ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ہم پھل لینے جاتے ہیں تب بھی جو ہے تربوز کو تھوڑا سا مار کر دیکھتے ہیں کہ کیا یہ اچھا ہے، صحیح سالم ہے، یا اس کے اندر کوئی خرابی آ گئی ہے۔ ہر چیز کو پرکھ کر لیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بندے کو ایسے ہی آزماتا ہے، جب یہ دعویٰ کر دیا بندے نے کہ میں ایمان لایا تو پھر اسے تیار ہونا پڑتا ہے آزمائشوں کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رسول نے فرمایا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، بے انتہا میں آپ کو چاہتا ہوں، بے انتہا آپ سے محبت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب یہ بات ہے تو آزمائش کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں طرح طرح کے سے آزمائش میں مبتلا کرے گا۔ بات چلی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اللہ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ ہم نے ابراہیم کو ہر طرح سے آزمایا۔ ابتلا آزمائشوں کے اندر گھیرا۔ جس گھر میں پیدا ہوئے وہ گھر کیا تھا؟ اس گھر کے اندر بت تراش تھے، بت فروش تھے اور بت ساز تھے۔ ایسے گھر کے اندر آپ نے آنکھ کھولی، کیا تھا؟ بت تراش، بتوں کو بنانے والے موجود، آپ کے والد آزر خود بت بنانے والے، بت فروش بتوں کو بیچنے والے تھے، اور بت ساز بتوں کی عبادت بھی کرنے والے تھے۔ اس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے گھرانے کے اندر آنکھ کھولی، لیکن کس طرح؟ پھر جب یہ معاملہ ہو گیا، جوان ہوئے، قوم کو اللہ کی طرف بلایا، گھر والے مار کر دھکا مار کر آپ کو نکال دیا، آپ سمجھاتے رہے اپنے والد کو بھی، یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، اے میرے ابا جان، ایسی چیز کی آپ کیوں عبادت کرتے ہو، پرستش کرتے ہو جو نہ سن سکتی ہے نہ دیکھ سکتی ہے، آپ کیوں ایسی چیز کی عبادت کرتے ہو؟ آپ نے نہیں مانا، آپ کی قوم کو سمجھاتے رہے، قوم نے نہیں مانا۔ پھر بالآخر وہ وقت بھی آ گیا کہ باپ اپنے بیٹے کو نکال دیتا ہے۔ لَنَرْجُمَنَّكَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ تمہیں پتھر مارا جائے گا۔ آپ گھر کو الوداع کیا، آگ کا مسئلہ آیا، بادشاہ کے پاس پیشی ہوئی، آگ کے اندر ڈالنے کی آپ کے لیے سازش کی گئی۔ پھر آپ کے پاس اولاد ہوتی ہے، وہ بھی ایسی عمر میں اولاد ہوئی جو کہ بالکل آپ معمر تھے۔ ایسے وقت میں بھی آزمائش کہ بیٹے کی قربانی دینا ہے، اور بیٹے کو کہاں پر چھوڑے؟ اس سے پہلے مکہ مکرمہ کے اندر، جس کو اللہ نے فرمایا غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ بنجر علاقے کے اندر جہاں پر کوئی آدم تھا نہ کوئی آدم ذات، چھوڑا۔ بڑھاپے میں آزمایا گیا، جوانی میں آزمایا گیا، بچپن میں آزمایا گیا، اور یہ تاریخ ہے، کانٹوں میں جو کھلتا ہے، شعلوں میں جو پھلتا ہے، وہ پھول ہی گلشن کی تاریخ بدلتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ہم نے آزمایا تو پورے کے پورے کھرے اترے، فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے آزمایا تو وہ پورے کے پورے امتحانوں کے اندر کامیاب ہو گئے۔ پھر ہم نے کیا اعزاز دیا؟ انی جاعلک للناس اماما۔ تو محترم سامعات، تھوڑے سے لالچ کی خاطر اور تھوڑے اس فقر و فاقے پہ اور تنگی کی وجہ سے ہم اپنے ایمان سے ہاتھ نہ دھو لیں، ثابت قدم رہیں، خوش ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی، اور کوئی تکلیف آ رہی ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہے۔
اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا پڑھا کرتے ہمیشہ کہ الحمدللہ علی کل حال، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جس حال میں رکھے وہ حال بہتر ہے۔ تو بہرحال کہنے کا خلاصہ یہ کہ بات یہاں پر چلی تھی، جو اللہ کا جتنا مقرب ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائشیں اس کے ساتھ اتنی ہی زیادہ لائیں گے۔ چنانچہ ہم دیکھیں کہ یہی سیرت کا موقع جس کے بارے میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم سنتے رہتے ہیں، ہم کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کریں گے؟ خود قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بڑھ کر آپ کا مقام اور مرتبہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ جہاں کہیں بھی میرا نام لیا جائے گا تو ساتھ میں آپ کا نام بھی لیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے نام کو اتنا بلند کر دیا۔ جب کبھی کوئی کافر مسلمان ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے جہاں پر میرا نام لیا جائے اس کے ساتھ آپ کا نام بھی لیا جائے گا۔ بڑے سے بڑے مفتی اعظم سے ہم سوال کر لیں، اگر کوئی شخص صرف اللہ کو مانے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے تو وہ ایمان والا نہیں ہوگا، ایمان میں داخل نہیں ہوگا۔ اگر اللہ کو ماننے پر ایمان کا سرٹیفکیٹ مل جاتا، ایمان والا وہ شخص اگر بن جاتا تو پورے کفار و مشرکین مسلمان ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ قربانی بھی دیتے، اس لیے کہ وہ کعبۃ اللہ کا طواف بھی کرتے، اس لیے کہ وہ زمزم کے پانی کو پلانا اپنے لیے محترم سمجھتے، اس لیے کہ خانہ کعبہ کی چابی اپنے پاس رکھنا اس کو محترم سمجھا کرتے تھے، اور وہ لوگ قربانی دیا کرتے، حج دیا کرتے، تمام چیزوں کو تو وہ مان رہے تھے، لیکن انہیں کفار اور مشرکین کیوں کہا گیا؟ اسی وجہ سے کہا گیا تمام چیزیں تو تھی لیکن ایک چیز ان کے پاس نہیں تھی، وہ یہ تھی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم نہیں کیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا اے نبی، اس سے بڑا آپ کا مقام اور کیا ہو سکتا ہے کہ جب کبھی ہمارا نام لیا جائے گا ساتھ میں آپ کا نام بھی ضرور لیا جائے گا۔ تو یہ مقام، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے دنیا میں بھیجا جانا نہ ہوتا اس کائنات کو بنایا نہیں جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا جبکہ یہ ورقہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ رہے تھے تورات کا، اس وقت آپ نے فرمایا تھا اے عمر یاد رکھو اگر موسیٰ بھی اگر میرے اس زمانے میں ہوتے تو بحیثیت امتی ہوتے، بحیثیت نبی نہیں ہوتے۔ اور جس نبی کی امت میں، نبی ہونے کی نہیں، نبی کی امت کے اندر پیدا ہونے کے لیے انبیاء علیہم السلام نے دعا کی ہو تو اس نبی کا مقام کیا ہوگا؟ اندازہ لگائیے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں، انبیاء علیہم السلام سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ لیکن پھر بھی نبیوں نے دعا کی اور یوں فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کی خواہش ان لوگوں نے کی۔ اس سے اندازہ لگ سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے، اور بے شمار فضائل ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً زندگی میں پیش آنے والے چیزیں معجزہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ خود قرآن مجید نے کیا، آپ کے اخلاق کا تذکرہ، آپ کے اتوار کا تذکرہ، آپ کی صبح کا تذکرہ، آپ کی شام کا تذکرہ، آپ کے سفر کا تذکرہ، آپ کے مقام و مرتبے کا قرآن مجید نے خود اعلان فرمایا ہو، کہیں اخلاق کے متعلق فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہیں مقام و مرتبے کے متعلق ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی قسمیں کھاتے ہوئے فرمایا، کہیں تو آپ کو یا ایھا المزمل کہا، کہیں یا ایھا المدثر آپ کے لیے کہا گیا۔ جب یہ بات آپ کے لیے روز روشن کی طرح ہو چکی، اور یہ بھی مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے عطا فرمایا کہ آپ سید الانبیاء
انبیاء ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، تمام انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے سردار ہیں، اور تمام انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی آپ نے امامت فرمائی ہے معراج کے موقع پر۔ پھر یہ تمام کی تمام خصوصیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ پھر وہ آیت سامنے آپ کے پیش نہیں کی گئی جو بارہا ہم سنتے رہتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس آیت شریفہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو تذکرہ فرمایا، اور آپ کے مقام و مرتبے کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں، لہذا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والیو، اے ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں بھی چاہیے کہ تم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا۔ یہ تمام کے تمام فضائل آپ کے ایک طرف ہیں، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے تکالیف کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور میری تکلیف کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو تمام انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے تکالیف کے مقابلے میں میرا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ ایک طرف یہ مقام ہے، آپ کو دنیا میں بھیجا جانا نہ ہوتا یہ کائنات سجائی نہیں جاتی، لیکن پھر بھی اتنی تکالیف آئی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ حالات آئے تو ہمارے ساتھ اگر حالات آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر کیا سنت ادا کی، کیا طریقہ آپ نے اپنایا ہے؟ ارے بھوکے رہے، پیاسے رہے، یہاں تک کہ شعبہ ابی طالب کے اندر 3 سال تک بائیکاٹ کیا گیا، مقاطع وہاں کے پر رہا، کھانے کے لیے کھانا نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں دیا جاتا۔ اگر کوئی آتا اور آ کر کوئی اناج دینا چاہتا، غلہ دینا چاہتا اور کھانا پہنچانا چاہتا تو کیا کیا جاتا کہ اس فرد کو روک دیا جاتا اور وہاں سے دور کر دیا جاتا۔ روایتوں کے اندر یہ بات ملتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والے درختوں کے پتوں کو کھا کر زندگی گزارتے، درختوں کی چھالوں کو کھا کر زندگی گزارتے، لیکن کیا جرم تھا، کیا پاپ تھا ان کا؟ وجہ صرف یہی تھی کہ وہ اللہ کو مانا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان میں موجود تھے آپ کے اوپر انہوں نے ایمان لایا، بس اس کی سزا اتنی بڑی، لیکن وہ لوگ پھرے نہیں، اسلام سے دور نہیں ہوئے، وہ اسلام کے اوپر ثابت قدم رہے۔ معلوم ہوا حالات آئیں گے ہمارے ساتھ بھی، ایسے موقع کے اوپر ہمیں صبر کرنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو حالات آنے کے اوپر ثابت قدم رہا ایسے ہی لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ تو تمام باتوں کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختصر سی زندگی دے کر ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ ہماری زندگی اسی وقت کامیاب ہوگی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر اور آپ کے بتائے ہوئے دین کے اوپر اگر ہم چلیں گے۔ نہیں تھوڑے سے حالات آنے پر پریشان ہو گئے، تھوڑے سے حالات آنے کی وجہ سے جو ہے ہم بحران ہو گئے، یہ نہیں چلے گا، ثابت قدم ہم رہنا پڑے گا، تب کبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہر ہے حالات ہے، انسان ہے، انسان کے ساتھ حالات آئیں گے ہی۔ فرشتوں کی ہی وہ صفت ہے کہ جن کے ساتھ حالات نہیں آتے، یہ حالات ہیں، اسی لیے تو ہمارے لیے جنت رکھی گئی ہے۔ اگر یہ آزمائشیں نہیں ہوتی، ہمیں معلوم ہے ہر امتحان کے بعد مشکل کام ہے، اس کے بعد تعطیلات دے دی جاتی ہے راحت کے لیے، اور اللہ کا بھی دستور، اللہ کا قانون اور اللہ کا طریقہ بھی ہے یہ، پہلے وہ آزمائے گا اس کے بعد راحت عطا فرمائے گا۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ فرماتا ہے جو شخص مجاہدہ کرے گا، کوششیں کرے گا، تکالیف برداشت کرے گا، صعوبتوں کو برداشت کرے گا، حالات کو برداشت کرے گا، یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے لنہدینہم سبلنا، پھر ایسے لوگوں کے لیے ہم راستہ ہموار کرتے ہیں۔
یہ ہرگز ہم نہ سوچے کہ پہلے جو ہے نا ہم مزے اڑائیں گے اس کے بعد تکلیف آئے. نہیں، اللہ کا قانون یہ ہے پہلے آزمائے گا پھر اس کے بعد جو ہے نا راحت کی زندگی عطا فرمائے گا. چنانچہ تاریخ ہمارے سامنے موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے نزدیک ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی زندگی ہمارے سامنے موجود ہے کہ کس طرح انہیں آزمایا گیا، کس طرح سے انہیں دین کی خاطر تکالیف دی گئی. پھر اس کے بعد ایک زمانہ بھی آیا، وہ تو دور کی بات ہے، خود ہمارے گھر کی ہم خبر لے لیں. اگر کسی کو بھوک لگی ہے بغیر محنت کے کھانا نہیں کھا سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر چاول بنا رہے ہیں تو چاول کو دھونا پڑے گا، پھر اس کے بعد چولہے پہ رکھا جائے گا، پھر اس میں وقت لگے گا، پھر اس کے بعد پکنے کے باوجود بھی انسان کھا نہیں سکتا، پھر اس کو ٹھنڈا کرنا پڑے گا، پھر اس کے بعد وہ کھائے گا. منو سلوا نہیں ہے جیسے ہم ارادہ کر لیے پہلے کی طرح ہمیں جانور مل گیا، پہلے کی جگہ دسترخوان اوپر سے نازل ہو گیا. نہیں، محنت کرنا پڑے گا. یہاں تک کہ ہر چیز جو ہمارے گلوں کے اندر ہار کی شکل میں ہے، ہمارے گھروں کے اندر جو دروازے ڈیزائن کیے ہوئے ہیں، جو ہمارے صوفے جس پر ہم بیٹھتے ہیں، ان تمام چیزوں کے اندر پہلے قربانی دی گئی، اس کے بعد وہ ہمارے سامنے آیا ہے. ہمیں یہ بات معلوم ہے، دال اسی وقت ذائقے دار ہوتی ہے اسے جب گھیٹا جاتا ہے. اسی طرح ایمان والا پختہ اسی وقت ہوتا ہے، اللہ کی رضا کا پروانہ اسی وقت ملتا ہے جبکہ ہم اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو دبائے اور کچلے. تو بہرحال کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی عطا فرمائی مختصر سی زندگی ہے، کسی بھی حال کے اندر گزر جائے گی. آج ہم یہاں پر آئی ہوئی ہیں، یہ بات ہم ذہن میں رکھ لیں. کیا کی تھی مولانا نے تقریر؟ بہت زبردست کی تھی. کیا بولے کیا تھے؟ نہیں معلوم. بہرحال بات تو بہت زبردست کی تھی. ایسا نہ ہو ہم یہاں پر آ رہے ہیں، اہتمام کے ساتھ ہم یہاں پر آتے ہیں تو آدھے گھنٹے کی، پون گھنٹے کی، 1 گھنٹے کی پوری تقریر یاد کرنا ضروری نہیں ہے. بس تھوڑے مین باتیں اور ہمارا یہاں پر آنا کس طرح سے مکمل ہو جائے کہ ہم یہاں سے کچھ سبق سیکھ کر جائے، کچھ باتیں ذہن میں رکھ کر اسی کے مطابق اگر ہم زندگی گزاریں گے تو یہاں پر ہمارا آنا کامیاب ہے. ورنہ اللہ نے 2 کان دیے، ایک کان سے سنا، دوسرے کان سے چھوڑ دیا، تو پھر قیامت تک کے جو ہے نا ہماری رہبری نہیں ہو سکتی، رہنمائی نہیں ہو سکتی اور ہمیں ہدایت نہیں مل سکتی. تو بہرحال جو آئے ہیں یہاں پر ہمیں یہ بات کو طے کر لینا ہے کہ ہم یہاں پر سے جا رہے ہیں تو کسی بات کا ہم عزم مصمم کریں. آج 12 ربیع الاول ہے. آج کل دنیا کا یہ قانون دستور ہے کہ یہ تو شرعی اعتبار سے بالکل ناجائز ہے، لیکن پھر بھی کیا کرتے ہیں، گفٹ دیا جاتا ہے، کوئی انعام دیا جاتا ہے، کچھ پیسے اور کچھ رقم دی جاتی ہے. کسی بڑے کے پاس جائیں، بھئی خالی ہاتھ کیسا جائیں، کم سے کم ایک گلدستہ تو ہم لے کر جائیں، جا کر مبارکباد دیں. یہ 12 ربیع الاول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض روایتوں کے مطابق آج کی یوم پیدائش ہے. بعض اس لیے کہا جا رہا ہے کہ بعض روایتوں میں 8 ربیع الاول کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کی اطلاع ہمیں ملتی ہے. بعض احادیث کی روشنی میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ 8 ربیع الاول، بعض علماء فرماتے ہیں کہ 9 ربیع الاول کو بھی آپ کی پیدائش ہے. یعنی 9 بھی ہو سکتی ہے، 8 بھی ہو سکتی ہے، بعض نے 12 بھی کہا. تو بہرحال آج ہم یہاں پر جائیں اور آج کے دن، آج کے مہینے کے اندر یہ خرافات اور یہ بدعات جو باہر چل رہے ہیں اور جو ہمارے محلوں میں ہو رہے ہیں، اللہ کے لیے ہم علماء کرام سے سوال کریں، پوچھیں اور اس کے بعد ہم عمل کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی رسومات اور بدعات کے اندر ہوں اور پھر یہ مسئلہ ہو جائے ہم سمجھ رہے تھے اسے دین، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں وہ غلط کام تھا، تو پھر وہاں پر مواخذہ ہمارا ہو جائے گا. اس لیے جو خرافات اور بدعات آج کے دن ہیں
اس کو بھی ہمیں غور کرنا ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ نہیں ہمارے دادا کرتے تھے ہم کریں گے، ہماری نانی کرتی تھی ہم کریں گے، ہمارے فلاں کرتے تھے ہم بھی کریں گے، اس قسم کا جواب یہود و نصارہ کا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا قالوا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام دعوت دے رہے تھے اپنی قوم کو اور اللہ کی طرف بلا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے کرنے والی، تو اس وقت انہوں نے کہا تھا تم یہ پوجا کیوں کر رہے ہو؟ تو اس وقت انہوں نے کہا تھا قالوا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، ہمارے آبا و اجداد کو اسی طرح کرتے ہوئے ہم نے دیکھا، لہذا اس وجہ سے آج ہم بھی جو ہیں ان کی بتوں کی پرستش کر رہے ہیں۔ نہیں، جب یہ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ جب علم آ جائے تو مان لینا چاہیے۔ علماء جو بیانات کرتے ہیں، علماء جو بات کرتے ہیں، پوری ذمہ داری کے ساتھ وہ کرتے ہیں، اس لیے کہ اگر ہم کوئی بات غلط کہتے ہیں تو کل اللہ کے یہاں ہمیں جواب دینا ہوتا ہے۔ تو اس لیے آج جو خرافات چل رہے ہیں آج کے دن، گانا بجانا جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا، زمانے جاہلیت کی جتنی برے رسومات تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تحت قدمی موضوعن کہ تمام دفن کر دیے تھے، دبا دیے تھے۔ آج ہم کھریج کر اسے باہر نکال رہے ہیں۔ گانوں کے میوزکوں کے اندر قوالیوں کو رکھا گیا، نیک کام کر رہے ہیں، بہت سارے حضرات تقسیم وغیرہ کر رہے ہیں، دیکھیں کہ کیا ہم نماز کے وقت وہ چھوڑ کر مسجد بھی جا رہے ہیں؟ اب آپ کہیں گے کہ ہم کیا کریں، ہم تو گھر کی خواتین ہیں، ہم گھر میں رہتے ہیں۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ مواخذہ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، ہر بڑے سے چھوٹے کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو ماؤں کی بھی یہ ذمہ داری ہے، بڑوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے نونہالوں کا، اپنے بچوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ ابھی یہ بچے کورے کاغذ کی طرح ہیں، صاف کاغذ کی طرح ہیں، جس طرح صاف کاغذ کے اوپر کچھ بھی لکھ دیا جائے پرنٹ ہو جاتا ہے اور لکھا جاتا ہے اور واضح انداز میں بیٹھ جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر، کہ بچپن کی پڑھائی اور بچپن کا علم پتھر کی لکیر ہوتا ہے، جیسے پتھر پر لکیر مار دے تو مٹتی نہیں، اسی طریقے سے چھوٹے بچوں کی میموری چونکہ خالی ہوتی ہے، جو اس کے اندر بھر دیا جائے وہی بیٹھ جاتا ہے۔ یہ نہیں چلے گا کہ بچے باہر ہیں نہیں سن رہے ہیں، نہیں، پکڑنا پڑے گا۔ کل کے دن پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں پکڑے گا اور پوچھے گا کہ میں نے تجھے ماں بنایا تھا، میں نے تجھے باپ بنایا تھا، میں نے تجھے بڑی بہن بنایا تھا، میں نے تجھے بڑا بھائی بنایا تھا، تو نے اپنے چھوٹے کے ساتھ کس طریقے کا معاملہ کیا؟ تو بہرحال وقت اپنی تنگ دامنی کا شکوہ کر رہا ہے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ آج 12 ربیع الاول، اگر آج ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لفظ تو استعمال نہیں کرنا چاہیے، لیکن پھر بھی ہم آج کے دن کوئی دعائیہ، کوئی گفٹ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا چاہتے ہیں تو وہ ہے نماز کا گفٹ ہم دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، اس کا ہم اہتمام کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کوئی معاملہ پیش آ جاتا اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے، یہاں تک کہ احادیث میں بات ملتی ہے اگر تیز ہوا بھی اگر آتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کا رخ فرما لیتے، اگر تیز آندھی آتی، تیز بارش ہوتی، تب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف متوجہ ہوتے۔ اب خواتین تو مسجد آ نہیں سکتی، لہذا گھر کا جو مصلی ہوتا ہے وہیں پر جو بھی حالات آئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مسبب الاسباب ہے، اللہ کے لیے اسباب کی ضرورت نہیں، اسباب کی تو ہمارے لیے ہے۔ روٹی پکانا ہو تو آٹا پسواؤ، آٹا پیسا گیا اسے گوندا جائے، پھر اس کے بعد اس کو توے پر رکھا جائے، اسے سیکا جائے، انتظار کرے پھر کھانا آئے۔
پھر روٹی ہمارے سامنے آئے گی. اللہ کے تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ایسا نہیں. اذا اراد له ان یقول له کن فیکون. اذا اراد ان یقول له کن فیکون. جب اللہ کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے. تو اس لیے ہم یہ کریں اور داعیہ پیدا کریں. حالات کیسے بھی آئے ہم اسلام پر ثابت قدم رہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے زمانے میں جب کہ سنتوں کو نیلام کیا جا رہا ہے, بدنام کیا جا رہا ہے, فَلَهُ أَجْرُ مِئَةِ شہید. جو کوئی ایسے زمانے کے اندر سنتوں کو زندہ کرے گا اسے 100 شہیدوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اسی لیے ہے کہ شہید کا مقام کہ خون کا خطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے. 100 شہیدیں اگر 100 شہید ہوں تو اندازہ لگائیں کہ 100 شہیدوں کا ثواب کیا عالم ہوگا اس کا. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جان جان کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی رہبری فرمائے, وہی کام ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسندیدہ ہو اور محبوب ہو, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیے ہوں اسی پر ہمیں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر حالات ہمارے ساتھ آ جائے تو ہمیں صبر کرنا ہوگا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. جب تمہارے ساتھ حالات آ جائیں یہ ہرگز نہ ہو کہ ہم ایمان سے پھر جائیں, یہ ہرگز نہ ہو شریعت کے خلاف کوئی عمل ہم کر لیں, بلکہ ایسے موقع پر بھی اللہ سے مدد مانگتے رہیں, صبر کرتے رہیں اور نماز پڑھتے رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ حالات مخالف جو تھے موافق لا لے گا. اور اسی طرح آج 12 ربیع الاول ہم یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیج کر اس مہینے کے اندر آج ہمیں ایمان ملا, قرآن ملا, اللہ کی معرفت ملی. ہم شکرانے میں 2 رکعت زیادہ نماز پڑھیں. ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سے محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں تو آپ کی شریعت کو مان کر ہم چلیں, ہر سنت کو جان کر اس کے اوپر عمل کریں. یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک محبوبیت کا تقاضا ہے. ورنہ زبانی اعتبار سے محمد کا دعویٰ کر لینا, محبت کے بارے میں چیخنا چلانا, سڑکوں پہ نکل جانا, اس طریقے کی چیزوں سے ہم بھی گریز کریں. ہمارے نونہال ہمارے بچے راستے میں دیکھا جا رہا ہے چھوٹے چھوٹے بچے جنہیں محبت کا لفظ نہیں معلوم, ایسے بچے جو ہے وہ جھنڈے لے کر ایسے جا رہے ہیں بالکل بے شعوری حالت کے اندر. اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس کا ذمہ دار ہم نہیں ہیں. یہ بھی ایسا بھی نہیں ہے کہ بچوں کے ساتھ ساتھ بچیاں چھوٹی بھی نظر آ رہی ہیں. ہم اپنے گھر میں روکے, حالات کیسے ہیں, راستے سے جائیں گے سڑک پہ سے کوئی گاڑی آ جائے گی, تھوڑے سے بچہ رو لیتا ہے گھر کو باہر نہ جانے دینے پر, یہ اتنی تکلیف دہ بات نہیں ہوتی. خدا نہ خواستہ 1000 مرتبہ خدا نہ خواستہ راستے میں اگر کچھ ہو جائے تو وہ تکلیف بہت بڑی ہوتی ہے, ہمارے لیے بھی ہوتی ہے اور ہمارے بچوں کے لیے بھی ہوتی ہے. اس لیے ہم نگرانی کریں, خوب بچوں کے اوپر نگہداشت کریں اور ان کو صحیح راستے کی ہم ترغیب دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کی گود سب سے پہلی درسگاہ ہوتی ہے. جس طریقے سے ماں نے تربیت دی بچہ اسی انداز سے پروان چڑھتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھ لیں, انشاءاللہ دعا ہوگی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف الميعاد.
اے کریم اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو درگزر فرما۔ یا اللہ بے شک ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں۔ اے کریم مولا ہم نے دن کے اجالوں میں گناہ کیا، رات کے اندھیروں میں ہم نے گناہ کیا۔ اے کریم مولا تنہائیوں میں ہم نے گناہ کیا، مجمع میں ہم نے گناہ کیا۔ اے کریم مولا ہم گناہ پر گناہ کرتے رہے، معصیت پر معصیت، خطاؤں پر خطائیں اور لغزشوں پر لغزشیں کرتے رہے۔ اے کریم مولا تیرا استحضار ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتا۔ اے کریم مولا تیرا استحضار ہمارے اندر پیدا فرما۔ اے کریم مولا ہمارے اکابر کی علم میں برکت نصیب فرما۔ اے اللہ امت مرحومہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ جتنے بھی احباب اس دنیا سے جا چکے، یا اللہ ان تمام کی مغفرت فرما۔ یا اللہ کروٹ کروٹ راحت نصیب فرما۔ یا اللہ ان کی قبر کو تاحد نگاہ وسیع فرما۔ اے کریم مولا تاحد نگاہ وسیع فرما۔ یا اللہ بے شک ان سے کچھ گناہ ہوئے ہوں گے، خطائیں ہوئی ہوں گی، لغزشیں ہوئی ہوں گی۔ اے کریم مولا تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اے کریم مولا کوئی عمل انہوں نے اخلاص سے یا اللہ تیری رضا کے لیے کیا ہوگا، یا اللہ تیری رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے۔ اے کریم مولا کسی ایک عمل کو یا اللہ بہانہ بنا کر مغفرت فرما دے۔ اے کریم مولا ہمارے بھی والدین کی مغفرت فرما دے۔ اے کریم مولا جن کے والدین ہیں یا اللہ قدر کر لینے کی توفیق عطا فرما۔ اے کریم مولا یہ ایسا سرمایہ ہے جس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اے کریم مولا حسن عمل حسن خاتمہ سے سرفراز فرما۔ ہمارے اکابر کی علم میں برکت نصیب فرما، انہیں صحت و قوت عطا فرما۔ اے اللہ امت مرحومہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے انتظامات فرما، جو مظلوم ہیں رہائی نصیب فرما، جو لوگ مقدمات میں بلا وجہ ماخوذ ہونے بری فرما۔ ساری امت کو ہدایت نصیب فرما اور ان سب کی مغفرت فرما۔ ضلالت اور بدعت کے دروازوں کو بند فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں خصوصاً ہندوستان میں اسلام، شاعر اسلام، مساجد و مقابر، مدارس و مراکز دینیہ کی حفاظت فرما۔ مسلمانوں کی جان و مال کی عزت و آبرو کی حفاظت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ حق کو غالب فرما، باطل کو مغلوب فرما۔ اے اللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی لین سے دعائیں مانگی ہیں یا اللہ ان تمام میں ہمارا بھی حصہ شامل حال فرما۔ جن شرور سے پناہ مانگی ہے ان سے ہمیں بھی پناہ میں رکھیے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے لطف و کرم سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ و فعل میں قبول و منظور فرما۔ اللہم لا تسلط علینا بذنوبنا من لا یخافک ولا یرحمنا۔ اللہم صلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔